اس طرح پاسبل ہے کہ ہم جو WHO یا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشنز ہے، جو SOPs ہیں، ہم ابھی فالو کریں اس کو، تاکہ ہم اس وبا سے ہماری جان چھوٹ جائے. اسی میں ہماری بلائی ہے، اسی میں ہماری سوسائٹی کی بلائی ہے، اسی میں ہمارے کوئٹہ بلوچستان. ویلکم بیک. بریٹن میں خوش آمدید. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جس طرح ہزارہ برادری پر ظلم ہوا ہے ایسا کسی پر نہیں ہوا. میں گیا بھی ہوں اور ان کا خوف بھی دیکھا ہے. مچھ میں مزدوروں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ آج میتیں دفنائیں. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آج ہی کوئٹہ پہنچتا ہوں. ہزارہ برادری کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہی لاشیں دفنائیں گے، جبکہ ہزارہ برادری کے تمام مطالبے مان چکے ہیں. میں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ہم ان کا پورا دھیان رکھیں گے. حکومت ہزارہ برادری کے ساتھ کھڑی ہے. میں نے اپنے 2 وفاقی وزیروں کو بھی بھیجا ہے. کراچی میں سنی عالم کو قتل کیا گیا تھا، بڑی مشکل سے ہم نے یہ آگ بجھائی. اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ تدفین ہو جائے تو وزیر اعظم آج ہی کوئٹہ جانے کے لیے تیار ہیں. ہزارہ برادری کے مطالبات پر کام شروع کر دیا گیا ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ میتیں سب کی سانجھی ہیں. شہداء کی تدفین پر مذاکرات ہو رہے ہیں. تدفین ہو جائے تو وزیر اعظم کوئٹہ جانے کے لیے تیار ہیں. ہزارہ قبیلے کو نشانہ بنانے میں عالمی قوتیں ملوث ہیں. وزیر اعظم ہزارہ قبیلے سے خاص ہمدردی بھی رکھتے ہیں. علماء کرام تدفین کے معاملے پر ہزارہ کمیونٹی سے رابطے میں ہے. انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ مریم اور بلاول نے ہزارہ برادری کے سامنے سیاسی تقریر کی. عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ ڈٹے رہو، بیٹھے رہو، سیاست کے لیے بڑا وقت پڑا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے، مزید تھریٹس بھی ہیں. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بے حسی کی انتہا ہے. آپ پر 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. لوگوں کی آہو بقا کو بلیک میلنگ کہیں گے تو آپ کو اس پر شرم آنی چاہیے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ آپ پر 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. وہ مصیبت میں ہیں اور آپ کو پکار رہے ہیں، جسے آپ بلیک میلنگ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو اس پر شرم آنی چاہیے. وہ لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ کی انا ان کی لاشوں سے بڑی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں. ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں کچھ یقین دہانیاں کروائی جائیں تو ہم لاشوں کو دفنائیں گے، اور یہ آپ کا فرض ہے اور آپ کو کرنا بھی پڑے گا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ سانحہ مچھ کے متاثرین کا غم کم نہ ہو سکا. کوئٹہ میں مچھ واقعے کے خلاف ہزارہ برادری کا لاشوں کے ساتھ دھرنا 6 روز میں داخل ہو چکا ہے. شہداء کمیٹی نے دھرنا ختم کرنے سے صاف انکار کر دیا. مظاہرین اب بھی وزیر اعظم کی آمد کے منتظر ہیں. ملک کے مختلف حصوں سے سیاسی قیادت دھرنے کے شرکاء سے یکجہتی کے لیے پہنچی ہے. چیئرمین پیپلز بلاول بھٹو زرداری کراچی سے کوئٹہ پہنچے اور دھرنے میں شرکت کی ہے، جبکہ یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی ان کے ساتھ تھے. بلاول بھٹو سمیت PP قیادت نے لواحقین سے تعزیت کی. اب آپ کو بتائیں کہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بحرین کا سرکاری دورہ مکمل ہو چکا ہے، جس دوران انہوں نے اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے بحرین کے سرکاری دورے پر بحرینی فورس کے کمانڈر فیلڈ مارشل شیخ خلیفہ، نیشنل گارڈ کی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل شیخ محمد عیسیٰ سے ملاقات کی ہے، جس دوران باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیے ہیں کہ کیس میں شرمناک حقائق سامنے آ چکے ہیں. جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیے ہیں کہ کیس میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ بہت شرمناک ہیں، لیکن ٹرائل کی سطح پر کوئی بھی آبزرویشن نہیں دینا چاہتے. جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی کہا ہے کہ ٹرائل مکمل ہونے تک ملزم کو جیل میں رکھنا بھی مناسب نہیں ہے. یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ پرانے مقدمات چھوڑ کر نئے کیسز پہلے چلائے جائیں.
احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اضافہ جات کے ضمنی ریفرنس میں سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہا چیمہ پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے ضمنی ریفرنس پر فرد جرم عائد کی ہے۔ آہا چیمہ نے سخت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے نے نیب کے الزامات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور عدالت نے نیب کے گواہوں کو شہادتوں کے لیے طلب کر لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف سے ملک کے ممتاز سماجی کارکن فیصل ایدھی کی کوئٹہ میں ملاقات ہوئی ہے۔ فیصل ایدھی نے مریم نواز شریف سے ان کی دادی کے انتقال پر تعزیت کی ہے۔ فیصل ایدھی کی جانب سے ہزارہ برادری کے ساتھ یکجہتی کے لیے کوئٹہ آنے پر مریم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وفد کی تحسین۔ مریم نواز شریف نے مرحوم عبدالستار ایدھی کی سماجی اور فلاح و انسانیت کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم والے پاکستان میں انتشار پھیلا کر دشمن کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اپوزیشن ذاتی مفادات کا ایجنڈا لے کر چل رہی ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم والے پاکستان میں انتشار پھیلا کر دشمن کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اپوزیشن ذاتی مفادات کا ایجنڈا لے کر چل رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف محمد اصغر بھٹی سے۔ جی اصغر بھٹی، بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا مزید کیا کہنا ہے؟ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم والے پاکستان میں انتشار پھیلا کر دشمن کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن ذاتی مفادات کا ایجنڈا لے کر چل رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پہلی بار صاف اور شفاف پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت پاکستان کی سب سے شفاف حکومت ہے۔ 2.5 برس میں حکومت کا ایک بھی سکینڈل سامنے نہیں آیا۔ الزامات کی سیاست کرنے والوں کو کوئی مستقبل نہیں۔ بدقسمتی سے اپوزیشن جماعتیں قوم کو تقسیم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ عوام اپوزیشن عناصر کے دوگلے چہروں کو پہچان چکے ہیں۔ پراپیگنڈا کرنے والے جان لے کہ عوام کی خدمت کھوکھلے دعووں سے نہیں ہوتی، یہ بھی کہنا تھا عثمان بزدار کا۔ جی اصغر بھٹی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، مزید تفصیلات بھی آپ سے جانتے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایل ڈی اے کی گلشن راوی اسکیم میں بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کے 5 قیمتی پلاٹ کو واگزار کروا لیا گیا ہے۔ عملے نے ایچ بلاک گلشن راوی میں بنائے گئے غیر قانونی سپیڈ بریکرز بھی مسمار کر دیے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایل ڈی اے کی گلشن راوی اسکیم میں بڑی کارروائی سامنے آ چکی ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کے 5 قیمتی پلاٹس کو واگزار کروا لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف محمد اصغر بھٹی سے۔ جی اصغر بھٹی، بتائیے گا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل احمد عزیز تارڑ کی ہدایت پر اسٹیٹ مینجمنٹ ڈائریکٹوریٹ 1 کے عملے نے بند روڈ پر کارروائی کر کے گلشن راوی اسکیم میں واقع کروڑوں روپے مالیت کے 5 قیمتی پلاٹ واگزار کروا لیے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ایل ڈی اے کے عملے نے پہلے ہی ان پر قبضہ کروایا تھا اور یہ ان کی ملی بھگت سے ہی قبضہ ہوا تھا۔ اب موجودہ ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ کی ہدایت پر آج ان کو خالی کروایا گیا ہے۔ پلاٹ نمبر 125-1 سے 125-5 پر کچی آبادی سگیاں ستار شاہ کی آڑ میں قبضہ کیا گیا تھا۔ پلاٹوں پر غیر قانونی قبضہ 30 سال سے چلا آ رہا تھا۔ ایل ڈی اے نے واگزار شدہ پلاٹوں کی 4 دیواری کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ عملے نے ایچ بلاک گلشن راوی میں بنائے گئے غیر قانونی سپیڈ بریکر بھی مسمار کر دیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ نے عملے کو شاباش بھی دی ہے اور یہ اسی کی ان کی کاوشوں سے ہی جو احمد عزیز تارڑ نے ان کی کاوشوں سے یہ قیمتی پلاٹ واگزار کروائے گئے ہیں۔ جی ایل ڈی اے کی گلشن راوی اسکیم میں بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کے 5 قیمتی پلاٹس کو واگزار کروا لیا گیا ہے۔ بیورو چیف محمد اصغر بھٹی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے کہا ہے کہ کرپٹ پی ڈی ایم ٹولہ اب ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اپوزیشن کو کرپشن کا حساب تو ضرور دینا ہوگا۔ اپنے پیغام میں معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان پاکستان کے قیام اور استحکام دونوں کے مخالف ہیں۔
तहरीक इंसाफ हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्की का सफर जारी रखे हुए है। हुकूमत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने कहा है कि खादिमा जी करप्शन और एनआरओ का वाविला पिट चुका है। कौन माफिया आज़म का सरगना है और कौन अवामी खिदमत करने वाला है, ये कौम अब बहुत अच्छे से जान चुकी। अपने पैगाम में लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का मजीद ये कहना था कि लोटे और फसली बटेरे आवाम के नहीं, अपने पेट भरने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। इमरान खान लोटों की बारात से नया पाकिस्तान बनाने चले थे। खादिमा साहिबा लोटे ऐवान इख्तदार में नहीं, वॉशरूम्स में ही अच्छे लगते हैं। अपने पैगाम में अज़मा बुखारी का मजीद ये भी कहना था कि जब पैराशूटर और एजेंट मुल्क पर मुसल्लत होंगे तो मईशत सुकड़ेगी और महंगाई की शरह में भी मजीद इजाफा होगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की जेलों में सैकड़ों कैदी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और सबसे ज्यादा तादाद इस वक्त सिंध में है। सुप्रीम कोर्ट में जेलों में कैद खवातीन की हालत जार से मुतालिक केस में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक सिंध की जेलों में सबसे ज्यादा 291 कोरोना टेस्ट मुस्बत हैं और जबकि केपीके की जेलों में कोरोना से 126 मुतासरा कैदी हैं। बलूचिस्तान में 80 और पंजाब में 3 कैदी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के अलावा तीनों सूबों की जेलों में इस तादाद से ज्यादा कैदी हैं। अब कुछ बात करेंगे मोहलिक वबा की। तो आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस से 48 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 10,558 तक जा पहुंची है। जबकि पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4 लाख से तजावुज कर चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,435 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 1,43,000, सिंध में 2,22,000, केपीके में 60,000, बलूचिस्तान में 18,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,000, जबकि इस्लामाबाद में 38,000 से ज़ायद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस का तनासुब 6.3% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि एनसीओसी की जानिब से यौमिया जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क में मुस्बत केसेस का तनासुब 6.3% है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 4,97,510 तक जा पहुंची। एनसीओसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 48 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिसके बाद कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 10,000 से भी तजावुज कर चुकी। कैपिटल हिल हमले के बाद ट्रंप मुमकिना बरतरफी देखते हुए दिफाई अपोजिशन पर चले गए हैं और मुफाहमत की बात भी कर दी गई है। अपने वीडियो बयान में ट्रंप ने कहा है कि पार्लियामेंट ने नताइज की तौसीक कर दी है। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की अपनी बात पर कायम हूँ। 20 जनवरी को एक नई इंतजामिया अमेरिका की भाग दौड़ को संभालेगी और तमाम तवज्जो बाइडन इंतजामिया को इक़्तिदार सौंपने पर मरकूज है। अब खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। आपको बताएं कि डीजी गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी मकबूल अहमद की हिदायत पर गुजरांवाला के नवाही इलाके एमन आबाद में मंजूरी के बगैर प्लॉटों की गैर कानूनी फरोख्त और तामीराती काम करने पर 6 हाउसिंग सोसाइटीज और लैंड सब डिवीजन को सील कर दिया गया है। आपको यहां पर बताते चलें कि डीजी गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी मकबूल अहमद की हिदायत पर गुजरांवाला के नवाही इलाके एमनाबाद में मंजूरी के बगैर प्लॉट्स की गैर कानूनी फरोख्त और तामीराती काम करने पर 6 हाउसिंग सोसाइटीज और लैंड सब डिवीजन को सील कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज मुदस्सिर बुखारी से। जी मुदस्सिर बुखारी, बताइएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी मकबूल अहमद मजूका की हिदायत पर गुजरांवाला
کہ نواحی علاقے امنآباد اور گرڈونواں میں GDA کی انکروچمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ماڈل سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی سمیت 6 لینڈ سب ڈویژن کے خلاف کارروائی کی۔ ذرائع کے مطابق GDA ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی اور لینڈ سب ڈویژن کو نوٹس جاری کر رکھے تھے۔ اس کے باوجود 72 مالکان ہٹ درمی سے پلاٹوں کی فروخت اور تعمیراتی کام جاری کیے ہوئے تھے، جس پر GDA کے افسران ارشد برائج، خابر زہیب، مرزا بابر نے پولیس کی باری نفری کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 6 ہاؤسنگ سوسائٹیوں اور لینڈ سب ڈویژن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کو سیل کر دیا گیا۔ جبکہ ہماری بات ہوئی ڈائریکٹر جنرل مقبول احمد مجوکا سے، تو ان کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی GDA قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ GDA قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی DG گوجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی مقبول احمد کی ہدایت پر گوجرانوالہ کے نواحی علاقے امن آباد میں منظوری کے بغیر پلاٹس کی غیر قانونی فروخت اور تعمیراتی کام کرنے پر 6 ہاؤسنگ سوسائٹیز اور لینڈ سب ڈویژن کو سیل کر دیا گیا۔ مدثر بخاری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔